اویس بتا تو صحیح تیری کیا خوبی ہے، پہلے کرتا ہٹانا کندھوں سے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا تھا، عمر کہتے ہیں اویس اپنا کرتا ہٹا، جسم پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اویس کے جسم پہ درہم کا نشان ہوگا، ایک سکے کا نشان ہوگا، جب قمیص ہٹائی تو درہم کا نشان موجود ہے۔ فرمایا اویس کیا کیا تیری خوبیاں ہیں، کیا میری کوئی خوبی نہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تڑپ تھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا، مدینے جاؤں گا، حضور کا دیدار کروں گا، حضور سے ملاقات کروں گا، پیغمبر دو عالم سے ملوں گا، بس یہی طرف رات دن صبح دوپہر مجھے ستایا کرتی۔ اویس مدینے جا، اویس مدینے جا، مدینہ 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 مدینہ، اویس مدینے جا، اویس مدینے جا، حضور کا دیدار کر۔ اے امیر المومنین، ایک دن میں نے اپنے کپڑے اٹھا لیے، اپنی کتھڑی باندھ لی، تھیلا تیار کر لیا، بیگ تیار کر لیا، میرے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور جس وقت میں دروازے کو دراز کرنے لگا، اپنے گھر کا گیٹ میں باہر آنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک میری بوڑھی ماں چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اکیلا ہی اپنی ماں کا بیٹا ہوں، اور میرے دل میں خیال آیا اویس تو مدینے چلا جائے، بوڑھی اماں دوائی مانگے، اماں کو دوائی کون لا کے دے گا؟ بوڑھی اماں پانی مانگے، پانی کون پلائے گا؟ بوڑھی اماں جو کروٹ نہیں بدل سکتی، جو دیکھ بھی نہیں سکتی، بیماری کا عالم ہے، خود کھانا نہیں کھا سکتی، خود پانی نہیں پی سکتی، میں امیر المومنین اپنے بازو کو اپنی ماں کے لیے تکیہ بناتا ہوں، اپنی ماں کو یہاں لگاتا ہوں، پھر روٹی لقمہ نرم کرتا ہوں، پھر ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں، اپنی ماں کے قدم دباتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں، اپنی ماں کو خوش رکھتا ہوں، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میری ماں مجھ پہ راضی۔ ایک دن میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، دیر ہو گئی، رات ہو گئی، میری ماں کی آنکھ لگ گئی، میں پھر بھی قدم دباتا رہا، آدھی رات گزر گئی، ثلث اللیل، رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، میری ماں کی آنکھ کھلی، میں قدم دبا رہا ہوں، اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوں، میری ماں کی آنکھ کھلی، میری ماں نے دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میں اویس نے زمین تے راضی ہوں، تو عرشاں تے راضی ہو جا، تو عرشاں تے راضی ہو جا، اج میں اویس تے راضی ہوں، میرے اویس نے میری خدمت کی ہے، میرے اویس نے کبھی مجھے سخت لہجے میں نہیں بھلایا، میرے اویس نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، میرے ماں اپنی ماں کے دل دکھانے والے بھی دنیا میں بہت ہیں، اپنی ماں کو ستانے والے بھی دنیا میں بہت ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والے بھی دنیا میں بہت ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنے والے بھی بڑے فرما بردار بھی ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، توجہ کرنا، حضرت اویس کہتے ہیں میری ماں نے دعا مانگی، اے میرے اویس، تیری زندگی میں جو دن آئے گا خوشیوں کا پیغام لے آ کے آئے گا، تیری زندگی میں جو راتیں آئیں گی ان راتوں میں خوشیاں ہوگی، تیرے کھانے میں خوشیاں ہوگی، تیرے پینے میں خوشیاں ہوگی، تیرے بیوی بچوں میں خوشیاں ہوگی، تیرے رزق میں خوشیاں ہوگی، اے میرے اویس، اللہ تجھے کسی میدان میں پریشان نہیں کرے گا۔ مجھے میری ماں نے دعائیں دی ہیں، مجھے میری ماں نے مجھے بہت دعائیں دی، پھر میری ماں نے کہا اے میرے اللہ، میرا اویس ہر وقت مدینہ مدینہ کرتا ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ میں حضور کا دیدار کروں، اللہ میں گواہی دیتی ہوں، میری خدمت کی وجہ سے میرا اویس حج پہ نہ جا سکا، میری خدمت کی وجہ سے میرا اویس عمرے پہ نہ جا سکا، میری خدمت کی وجہ سے میرا اویس کسی اور شہر میں نہ جا سکا، اے اللہ آج ماں کی دعا ہے میرے اویس کو نبی کا دیدار بھی نصیب فرما، حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ عرشوں سے آواز آتی ہے اویس کی ماں، تو دیدار مانگتی ہے، تو شفاعت مانگتی ہے، میں اسے محبوب کا
دنیا میں زندگی میں سلام بھجوا دوں گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ ماما دے دل بڑے چھوٹے ہوندے نے، اوہاں تے بڑے بڑے دل ہوندے نے ماما دے، مگر ماما نو جدوں پتر گالیاں کڈن تے ماما دے دل ٹوٹ جاندے نے، ماما نو جدوں پتر نافرمانیاں کرن تے ماما دے دل ٹوٹ جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے عمر اویس کو میرا سلام دینا اور میری امت کی بھلائی کے لیے دعا بھی کروا لینا۔ آج اویس رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے خوبی کیا ہے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، ماں کی خدمت کی، ماں کو راضی کیا، ماں کی خوراک کا لباس کا خیال رکھا، ماں کی دعائیں نے میرے اویس کو تار دیا، اور جدے نال ماں دیاں دعاواں لگ جاویں اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، کائنات دا کوئی سمندر انہوں ڈبا نہیں سکتا۔ کائنات دا کوئی سمندر، چاہے غموں کا سمندر ہو، چاہے پانی کا سمندر ہو، چاہے ازمیشوں کا سمندر ہو، اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لینا۔ حضرت اویس نے امت کی بھلائی کے لیے دعا کی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں اے باپ سرانے تاج نہیں ہوں دے تے ماما ٹھنڈیاں۔ اگلا جملہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کوئی پوچھ جیتے کوئی چھانک ہوئی۔ آج میں نے خطبے میں نماز کے انشاءاللہ فوراً بعد سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ ماں باپ، صحیح البخاری قاری جمیل اجمل کے خطبے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج عظمت ماں باپ کا خطبہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما۔ صحیح البخاری میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، توجہ کیجئے۔ میرے آقا فرماتے گزشتہ قوموں میں 3 دوست ہیں، سفر کرتے کرتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ 3 انسان ہیں، سفر کر رہے ہیں، تینوں سفر کرتے کرتے راستے کے اندر بارش آئی، آندھی آئی۔ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار کے اندر گئے، طوفانوں سے بچ گئے، بارش سے بچ گئے، آندھیوں سے بچ گئے، طغیانیوں سے بچ گئے، لیکن اس غار کا پتھر جو ہے وہ غار کے منہ پہ آیا اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تنو وزنی پتھر، بہت ہی بڑا پتھر، وزنی پتھر، پہاڑی علاقہ، ویرانی علاقہ، غار کے اندر بیٹھے ہیں اور غار کا منہ بند ہے، پتھر ہے۔ میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں، آج کوئی بھی غموں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں اگر پھنسا ہوا ہے تو آؤ سنیں اللہ اکبر میرے رب نے کیا کیا وسیلے بنائے ہیں۔ اس لیے پچھلے جمعے میں بھی میں نے وسیلے کا تذکرہ کیا کہ وسیلہ، اور آج بھی وسیلے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا رب کیا کیا وسیلہ بناتا ہے۔ غار کے اندر تینوں بیٹھے ہیں، رات گزر گئی، دن گزر گیا، شعائیں سورج کی نظر نہیں آتی، تھوڑی سی شعائیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ تینوں نے مل کے پتھر پہ زور سے اسے دھکا لگایا، پتھر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، پتھر نہیں ہٹا، غار کا منہ بند ہے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، پھر اٹھے، زور لگایا، آوازیں دیتے ہیں، ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی نظر نہ آیا۔ اب تینوں پھر بیٹھ گئے، چند دن گزرے، غار کے اندر بیٹھے ہیں اور تینوں
پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں یار ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بھی کوئی نہیں، ہمارے علاوہ کفیل بھی کوئی نہیں، بھوک سے مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، اسی غار میں کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بھی بولو کوئی پریشانی ہے، ویرانہ ہے، پہاڑ ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، ازمائشیں ہیں، غار کے منہ پہ ٹنوں وزنی پتھر آیا ہے، پریشانیوں میں پھنسا ہوا۔ اب تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یارو زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا اپنے رب کو وسیلہ دے دو۔ اللہ میں نے جو کام تیری رضا کے لیے کیے وہ قبول کر لے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آپ بھی آمین کہہ دیں، اللہ آپ کی میری پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے گھر بنوایا، کوٹھی بنوائی، بنگلہ بنوایا، کارخانہ بنوایا، دکان بنوائی، ایک مزدور میرے پاس دہاڑی پہ کام کرتا تھا، جب میں نے اس کو مزدوری دینے لگا میرے اللہ وہ دوپہر کے وقت میرے پاس آیا تھا، لیکن یہ بات میں گواہی دیتا ہوں اس نے کام دوسرے مزدوروں سے بھی زیادہ کیا تھا، لیکن آیا میرے پاس دوپہر کے وقت تھا، میں نے دوسرے مزدوروں کو پوری مزدوری دی، اس مزدور کو میں نے آدھی مزدوری دی۔ یہ میرے پروردگار میرے ساتھ وہ لڑا جھگڑنے لگا، مجھے بھی پوری مزدوری دے، ان کے مطابق میں نے پورا کام کیا ہے، میں نے پوری مزدوری کی ہے۔ میں نے کہا تو دوپہر کے وقت آیا تھا، کہا بس مجھے پوری مزدوری چاہیے، میں نے کہا یہی لینا ہے تو لے چلا جا۔ اے میرے پروردگار اس نے مزدوری پھینک دی زمین کے اوپر، ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو محفوظ کر لیا، میں نے اس سے مزدوری سے بکریاں بھیڑ خریدی، پھر ان میں برکت پڑ گئی، پھر میں نے بہت سارا ریوڑ تیار کر لیا۔ چند عرصے کے بعد جب لاک ڈاؤن لگانا، ہائے اللہ سے دعا کیا کر اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین۔ جب ازمائشیں آ جائیں، آسمانوں سے ازمائشوں کے دروازے کھل جائیں، جب کرونا وائرس آ جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، آندھیاں آ جائیں، بغاوت ختم ہو جائے، ٹڈی آ جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، جب کاروبار پر تباہ ہو جائے، پوری دنیا کے ممالک پریشان، اے میرے مولا ایک وقت آیا وہ میرے پاس آیا، غربت کا ستایا ہوا، گھر میں فاقے ہیں، چولہا بند ہیں، پریشانی کے عالم میں، سر پہ قرضوں کا بوجھ لے کے، بیماری کے عالم میں، بخار کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں میرے پاس آیا، کہنے لگا یار چل وہ آدھی مزدوری آج دے دے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، غار کے اندر بیٹھا ہے، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے اسے کہہ دیا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ پھر کیا ایک بار سونے نبی پہ درود پڑھو تاکہ میرا سینہ ٹھر جائے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے ساتھ وہ مذاق کرنے لگا، کہنے لگا اس وقت تو آدھی مزدوری دیتا تھا، پوری مزدوری نہیں دی، اور آج میں پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں، تجھے رب کا واسطہ ہے آج مذاق کا دن نہیں، مصیبت کی گھڑی میں ہوں، میری مدد کر، میری اپنی مزدوری دے دے۔ اللہ میں نے کہہ دیا سارا ریوڑ تیرا۔ یہ میں نے واقعہ نا بچپن میں صحیح بخاری تو بعد میں پڑھی، یہ بچپن میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، غار کا پتھر، غار کا شاید آپ نے پڑھا ہو کتابوں میں، لیکن اتنی سمجھ نہیں تھی، آج پتہ چلا ہے کہ انسان کی اپنے والدین سے وفا ہو، خدمت کے جذبے سے، تو پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں۔ اب اس نے نیکی
اے میرے پروردگار، میں نے اسے بولا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا مذاق نہ کر۔ اور امام الانبیاء رحمت کائنات کا فرمان ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں کوئی مسلمان رب کی رضا کے لیے کسی کے کام آتا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا میرا پروردگار دو نعمتوں سے نوازے گا، ایک تو میدان حشر کی پریشانیوں سے بچائے گا، دوسرا اللہ عزت کا لباس پہنائے گا۔ اسی پر یا اللہ جب اس کو میں نے بولا کہ سارا ریوڑ ہے تیرا، جو بھی 200 300 400 500 بھیڑ بکریاں تھی نا، لاکھوں کروڑوں کا مال میرا، لاکھوں کا مال، 400-500 بھیڑ بکری اور ریوڑ ہے۔ آج کل کا ریوڑ اس وقت کے جو چروائے ہوتے تھے ان کے پاس 2-2 3-3 400 کے ریوڑ ہوتے تھے، قیمتی جانور۔ جب میں نے یا اللہ تیسری بار بولا کہ یہ تیرا ہے، اس نے سوٹی پکڑی، سارے جانور لے گیا میرے مولا، اس نے میرے لیے ایک بکری کا بچہ بھی نہ چھوڑا، سارا لے گیا، صرف میں چپ تھا تو تیری وجہ سے چپ تھا۔ میرے پاس نوکر تھے، سپاہی تھے، گن مین تھے، میرے پاس بڑے بڑے دلیر کھڑے تھے، کہتا تو اسے پکڑ کے پٹھا دیتے، مگر میں صرف تیری وجہ سے چپ تھا۔ کبھی رب کو یاد کر لیا، کبھی تیری وجہ سے چپ تھا۔ اللہ پتھر ہٹا دے، کائنات کے رب کی قسم ہے، میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، یہ خبر دینے والا کون ہے؟ 14 طبق کا سردار، سید الانبیاء ہے، سید الاولین ہے، کائنات کا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرما دیا جب اس نے یہ کہا اللہ صرف میں تیری وجہ سے چپ 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 چپ۔ آپ بھی ایسے کرو گے؟ اللہ کے لیے نیکی کرو گے؟ صرف اب یا اللہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تیری وجہ سے میں چپ رہا۔ میں کہتا میاں ایک بکری لے لے، وہ خوش ہو کے چلا جاتا، میں کہتا یہ لے آدھی مزدوری، وہ خوش ہو کے لے جاتا، لیکن یہ سارا ریوڑ اس کی مزدوری سے میں نے بڑھایا تھا۔ آج میں نے بھی عہد کر لیا تھا یہ اسی کا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ ممتاز آباد پھاٹک پہ ایک دکان تھی کسی قاری صاحب کی، صرف صابن کی، یہ میٹرو کے آنے سے پہلے انہوں نے بیچ دی 7 لاکھ کی۔ کتنے کی؟ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ملتان میں رہتا ممتاز آباد پھاٹک پہ 14 نمبر کی طرف اس سائڈ پہ صرف صابن کی دکان تو بیچ دی، لیکن قاری صاحب اللہ والے تھے، نیک تھے، خریدنے والے نے رجسٹری نہ کری، اس کے پاس پیسے نہ تھا، چلو کرا لوں گا کوئی بات نہیں۔ سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، عرصہ گزر گیا، میٹرو کا منصوبہ آ گیا، وہ 7 لاکھ والی جو دکان تھی اب وہ 20 لاکھ کی ہو۔ اب جناب وہ رجسٹری پڑھ رہے ہیں، اور رجسٹری قاری صاحب کی بچیوں کے نام تھی، 4 بچیاں تھی، چاروں حافظ قرآن تھی۔ حافظہ 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 پڑھتا ہے جب افیسر جو فائلیں دیتے تھے وہ بھی 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ لیتے، وہ پڑھتا آیا، اس نے بولا قاری صاحب ساری بچی قرآن کے حافظ ہیں، میں نے قرآن ناظرہ تو پڑھایا ہے لیکن میں نے حفظ کسی کو نہیں کرا، میرے لیے دعا کرنا، آپ کی فائل میں مفت بناتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا کرنا اللہ میرے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا۔ لے لی
وہ 7 لاکھ والا جو خریدار تھا وہ بھی آ گیا۔ اب قاری صاحب کے ماشاءاللہ 4-5 بیٹے ہیں، کہتے ہیں ابو جان اس کو 7 لاکھ دینا، بقایا اوپر والا 13 لاکھ ہمارا۔ حق بھی یہی بنتا ہے بیٹوں نے کہا، حق بھی یہی بنتا ہے، باپ کہتے ہیں نہیں، حق